شیخ افضل مروت صاحب، آج بھی ملاقات کا دن تھا، ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی چانسز نہیں ہیں، تو آخر اس سے کیا نکالنا ہے گورنمنٹ نے، اور اس ملاقات میں آخر اب رکاوٹ حائل ہے کیا؟ بہت شکریہ۔ میرا خیال میں ابھی جو اتنی سختی ہو رہی ہے اس کی وجہ نومبر مہینے کا ہونا ہے، کیونکہ اندیشہ تھا، پہلے پلاننگ تھی اور یہی وجوہات تھی جس بنیاد پہ علی امین خان کو اٹھا کے نئے وزیر اعلیٰ صاحب کو لایا گیا کہ نومبر میں شدید احتجاج کرنا تھا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انفارمیشن جو ہے حکومت وقت کے پاس تھی، لیکن انہوں نے متبادل راستہ اختیار کیا اور پی ٹی آئی کی قیادت کو اس پہ جو ہے رام کرنے لگے کہ نومبر میں آپ کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف یہ کوشش کر رہے تھے کہ خان صاحب سے ملے۔ اب خان صاحب نے تو وہی کہنا تھا جس کے لیے انہوں نے کے پی میں حکومت کی تبدیلی کی تھی، تو بدی وجہ جو ہے وہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کا واضح فیصلہ نہیں آتا ہے کہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اگر احتجاج کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آ گیا پھر ملاقات جو ہے شاید اس میں ریلیکسیشن ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں واضح کر دوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب خان سے ملاقات نہ ہونے کے باوجود بھی جھوٹ سے کام چلا رہی ہے۔ ابھی تازہ ترین آپ کو شاید علم ہوا ہوگا کہ سلمانہ کمراجہ صاحب نے کہا ہے کہ خان نے مجھے پاکستان بار کونسل کے لیے نامزد کر دیا ہے، اور جبکہ کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح کے پی میں ہمارے محترم سینئر لائر ہیں قاضی انور صاحب کو نامینیٹ کیا ہے۔ یہ معاملات جو ہیں میرا خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بھی درون خانہ اسی پہ خوش ہیں کہ ملاقات ہوگی تو گلے میں تو احتجاج پڑے گا ہی پڑے گا۔ یہ جو ہے نا کلیئرٹی جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں دو حلقے ایسے ہیں جن میں وہ کہتے تھے کہ جی ہم الیکشن لڑے ہیں، اور باقی حلقوں پہ الیکشن کا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو بھی ضمنی انتخابات میں جو بڑا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ حکومت ایسی ہے، یہ جعلی حکومت ہے، یہ باہر نکل کے دکھائیں، یہ ووٹ لے کے دکھائیں، تو ووٹ تو ان کو پڑا پہلے سے بھی زیادہ پڑ گیا۔ وہ تمام سیٹیں جو پی ٹی آئی کی تھی واپس مسلم لیگ نون نے حاصل کر لی ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی میں کہاں غلطی آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک ناکامی ان کے کھاتے میں آ رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ ہی سرے سے غلط تھا کہ پہلے مرحلے پہ یہ فیصلہ غلط تھا کہ جی سزا یابی کے بعد جو ہے پیش نہیں ہونا ہے۔ اب یہ سزائیں جو تھی وہ تو دو تین پیشوں کی مار ہے، جن جرائم پہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں وہ ٹینیبل نہیں ہے، لیکن انہوں نے مفرور ہونے کو ترجیح دی۔ یہ ایک انتہائی بھیانک غلطی تھی اور جس کی وجہ سے ان سیٹوں سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے، جب یہ فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، تو یہ فیصلہ ویسے پی ٹی آئی کا نہیں تھا، نہ کوئی مشاورت تھی، نہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین کو اعتماد میں لیا گیا۔ یہ اڈیالہ جیل سے خان کو ایٹریبیوٹ کیا گیا کہ یہ بائیکاٹ کرنا ہے۔ اب بائیکاٹ کے فوائد کسی نے بتائے نہیں کہ بائیکاٹ سے فائدہ کیا ہوگا، البتہ نقصانات یہ تھے کہ اگر پی ٹی آئی پھر ماسز کو موبلائز کرتی، ایک متحرک جماعت کے طور پہ سامنے آتی، بے شک جس انداز میں بھی یہ الیکشن پی ٹی آئی سے اگر سیٹیں لے اڑتے یا پی ٹی آئی جو ہے کامیاب ہوتی، لیکن اگر پی ٹی آئی کامیاب ہو کی سیٹیں یہ فارم 47 پہ لے جاتے تو کم از کم فردر ایکسپوز کرتے حکومت کو۔ انہوں نے تو یہ راستہ چنا کہ جی بائیکاٹ اس لیے کریں گے، اصولی موقف ہے کہ جی یہ سزائیں غلط ہوئی ہیں۔ پھر یہ اصولی موقف جو ہے نہیں رہا جب دو حلقوں میں جو ہے اثر رسوخ رکھنے والے خاندانوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے لیے ایگزیمپشن ہونی چاہیے، تو پھر ان کے لیے ایگزیمپشن کی گئی، اور یوں جو ہے یہ فیصلے کے درمیان ایک چھوٹا فیصلہ جس نے پہلے بیانیے کی نفی کی، یہ بھی کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز کو اچھا نہیں لگا۔ تو ان تمام حالات کے پیش نظر پی ٹی آئی جب الیکشن میں گئی تو بیانیہ ٹوٹا پھوٹا تھا، اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں نہ تو کوئی کمپین کی، نہ عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی جلسے جلوس کیے، سمپل خدا کی ذات پہ چھوڑ دیا۔ اور پھر بدی وجہ حالت یہ تھی کہ پنجاب میں جو ہے کیمپ ہی خالی پڑے تھے،
البتہ جہاں تک عری پور کا تعلق ہے تو عری پور میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ ایک انوکھا کام ہوا، اور وہ کام یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد سے افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی اپنے امپلائیز کی کہ وہ ریٹرننگ اور ڈی آر او بنیں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے الیکشن کمیشن صرف معاونت کرتی ہے ڈی آر اوز اور آر جی فرسٹ ٹائم انہوں نے جو ہے یہ کیا، اور وہاں پہ پھر پی ایم ایل این نے گرچہ کافی امپروو کیا۔ اچھا، ویسے بروت صاحب، جو پرویز الہی صاحب ہے نا، ان کا ایک بڑا اہم بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو گھبراہٹ نہیں اور آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اتنا کچھ ہو گیا ان کے خلاف، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ناکامی ان کے حصے میں آ رہی ہے، نہ قانونی طور پر کوئی ریلیف مل رہا ہے، نہ سیاسی طور پر کوئی سپیس مل رہا ہے، یا پھر اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ تحریک انصاف بھی تھوڑا تھوڑا گھبرا لے؟ پھر میرا خیال ہے گھبرانے سے بھی اب آگے ہیں یہ۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کے تمام فیصلے جو ہو رہے ہیں، چاہے عدالتی محاذ پہ ہو، سیاسی محاذ پہ ہو، ایوان کے اندر ہو، یہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیں گے۔ کیوں دیں؟ کوئی آپ قائل تو کریں نا، آپ کے فیصلے منطقی مدلل ہو، کوئی ریزنڈ ہو۔ بس آپ نے فیصلہ کر دیا جی آپ دیں، اب ایک کردار ادا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں۔ پھر آپ نے کہا جی بائیکاٹ کریں، کیوں بائیکاٹ کریں؟ اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کہا جی کہ بھی میں چیف منسٹر ہٹا دیں، کیوں ہٹا دیں؟ بس یہ ہم نے یہ اس کو ہٹانا ہے، اس کو لانا ہے، پھر فلاں کو ہٹا دیں، پھر فلاں کو لگا دیں۔ یہ جو 1.5 سال میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں، یہ ساری ذاتی پسند ناپسند پہ، بلا کسی مشاورت کے، بلا پارلیمنٹیرین کو، ایم این ایز، ایم پی ایس کو کسی آپ نے اعتماد میں لیے بغیر، حتیٰ کہ پارٹی کی قیادت کو بھی کبھی نہیں لیا گیا ہے کسی بھی فیصلے کے لیے۔ بس جو شخص پہلے پہنچ گیا اور کان میں خبر ڈال، اس کی بات جو ہے وہ فیصلہ بن کے باہر آ جاتی ہے۔ تو لہذا ان تمام فیصلوں نے سیاسی طور پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو کافی کمزور کیا، اور احتجاجی قوت جو پی ٹی آئی کی تھی وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب پارٹی جو ہے وہ احتجاج جس کا وعدہ تھا، جس کے لیے حکومت کی تبدیلی کی گئی، اور اب بات یہاں پہ ختم ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی اب دعائیں کریں، جی ادھر پشاور میں گراؤنڈ ہے تھا بعد میں، وہاں جمع ہو کے دعائیں کریں، اور جو یعنی کہ بات جو ہے وہ دعاؤں تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی نے جو فیصلے کیے ہیں اس سے احتجاجی جو سیاست تھی اس کو بھی نقصان پہنچا۔ تو مروت صاحب، آپ بھی بارہا ان کو مشورہ دیتے رہے پی ٹی آئی کو کہ جی مفاہمت کی طرف جائیں، تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ کون رول پلے کرے گا؟ فواد چودھری صاحب نے بھی ایفرٹ کی تھی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، آپ نے بھی بڑا کہا، آپ کی بات بھی نہیں مانی گئی۔ پھر کس کو لے کر آئیں، کس سے بات کروائیں، اور کس کی سفارش لوائیں ملاقات کے لیے اور مفاہمت کے لیے؟ کہ غیر منطقی فیصلے ہیں، خود سمجھ نہیں آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ ان کے یہ فیصلے ان کو کہاں لے جا کر چھوڑیں گے۔ یہ 3 دفعہ جو ہے ڈیل ہوئی یا سیٹلمنٹ ہوئی جب علی امین خان وزیر اعلیٰ تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس وقت جب پارٹی سب کچھ کر رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی، وسائل جو ہیں وہ سی ایم فراہم کرتے تھے، کبھی لاہور جانا ہے، کبھی اسلام آباد آنا ہے، گولیاں چلتی تھی، لیکن ورکر کا، پارٹی کے دیگر لوگوں کا حوصلہ بڑا بلند تھا۔ یہ بھی اچھا نہیں لگا تو جی کہا جی سی ایم کو ہٹا دیں، اور اس کے بعد جناب اب دعاؤں تک بات آ گئی۔ اب یہ جو ڈیبیٹ کی بات ہے، ڈائیلاگ کی، وہ جب ہم بیٹھے جس وقت اسپیکر اعیاز صادق صاحب نے جو ہے اس کے لیے کمیٹی بنائی، تو پھر وہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ ان میں میخیں نکالی گئی کہ جی تحریری مطالبات دینے ہیں، نہیں دینے ہیں، ملاقات کرانی ہے، نہیں کرانی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اب حالات اس نوعیت کے ہیں کہ پارٹی کے اندر کسی بھی شخص کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ اس کو جو جتنا مینڈیٹ دیا گیا ہے، کیا وہ مینڈیٹ جو ہے اگلے دن برقرار رہے گا یا پھر واپس ہوگا۔ تو لہذا اب نہ تو مصالحت کی کوششوں، جو پی ٹی آئی میں مصالحت کی کوششیں کرنے والے تھے وہ اب نہیں رہے ہیں، اور حکومت جو ہے، یعنی کہ آپ کے خیال میں جو غیر منطقی فیصلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔